السلام علیکم سر. سر تو ایڈوانس وائرلیس سینسر کمیونیکیشن میں ہم سینسر نیٹورک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ سینسر نیٹورک کیا ہے, سینسر نیٹورک کے اپلیکیشنز کیا ہیں, سینسر نیٹورک کے ٹائپس کیا ہیں, یہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے رہیں. سینسر نیٹورک کے اپلیکیشنز, اس کے ٹائپس, ٹھیک ہے, اس کے ٹائپس کیا ہے, اس کے اپلیکیشنز کیا ہے, اس کے ڈفرینٹ پروٹوکولز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کی طرف آئیں گے, کیونکہ آئی او ٹی کی طرف آئیں گے. ایک دو کلاسز ہم سینسر نیٹورکس پہ لیں گے, اس کے بعد ہم آئی او ٹی کی طرف آئیں گے, کیونکہ آج کل کا دور جو ہے تو یہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے دور ہے. انٹرنیٹ آف تھنگ, سینسر نیٹورک اور عام کمپیوٹر, ایک کمپیوٹر نیٹورک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا نیٹورک, تو یہ ہم انٹرنیٹ, تو انٹرنیٹ جو ہے تو یہ انٹرنیٹ جو ہے تو یہ نیٹورک آف کمپیوٹرز ہے. اس میں ہمارے پاس کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے, لین ہے, وین ہے, مین ہے نا. لین میں ایک بلڈنگ کے اندر ہمارے پاس کمپیوٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں, پھر ان کمپیوٹرز ایک بلڈنگ کو ہم دوسری بلڈنگز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. سٹی میں جو انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یا کمپیوٹرز, اس کو ہم مین کہتے ہیں نا. ایک بلڈنگ کے اندر جو کمپیوٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم لین کہتے ہیں. پھر کنٹری وائز جو کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے درمیان, تو اس کو ہم وین کہتے ہیں, وائڈ ایریا نیٹورک. ٹھیک ہے, تو یہ انٹرنیٹ آف کمپیوٹرز ہے. دوسری طرف یہ آتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ آف کمپیوٹرز جو ہے تو کمپیوٹر تو ایک اسمارٹ ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے, ایک اسمارٹ ڈیوائس ہے, اور ان اسمارٹ ڈیوائسز کو جب اسمارٹ ڈیوائسز کو ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. دوسری طرف ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. تو تھنگس ہم یعنی چیز, تھنگ ہم کسے کہتے ہیں, کسی چیز کو کہتے ہیں نا. تو کسی چیز میں تو ہر ایک چیز آتا ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا, چیز میں ہر ایک چیز آتا ہے. تو انٹرنیٹ آف تھنگس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی کنیکٹڈ ٹو ادر تھنگ. انٹرنیٹ آف تھنگس میں ہر ایک چیز, یعنی ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, ویدر وہ آپ کا واچ ہو, اگر ہم عورتوں کی مثال لے لیں تو اس کے عورتوں کے جو رنگ ہوتے ہیں, جو بالیاں ہوتے ہیں, ہمارے جو واچ ہوتے ہیں, ہمارے جو بال پوائنٹ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں جو ترماس ہوتے ہیں, جو کولر ہوتے ہیں, جو کپ آف ٹی ہوتا ہے, یہ سب کچھ ویدر اٹ از اسمارٹ ڈیوائس اور ویدر اٹ از ڈیمی ڈیوائس, اٹ ول بی کنیکٹڈ ٹو ادر. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا موبائل آپ کے ترماس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ترماس میں چائے ہے یا چائے نہیں ہے. اگر چائے ہے تو کتنا ٹمپریچر ہے, ٹھیک ہے, ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. آپ کا موبائل یا آپ کا واچ آپ کے کولر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا کہ کولر میں پانی ہے یا پانی نہیں ہے. اگر پانی ہے تو کتنا ٹمپریچر ہے, لیول اس کا کتنا ہے, کتنا پانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں. یعنی تھنگ میں ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کیا ہوگا, کنیکٹ ہوگا. سارے پارٹیسپیٹ کریں. پیروز آپ سب پارٹیسپیٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے نا. تو ساری رپلائی کرتے رہیں کیونکہ میں میوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو میوٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ سارے بڑے ہو چکے ہیں اور سارے مطلب بڑے ہیں نا, بڑے نہیں ہیں بلکہ بوڑھے ہیں, تو میوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ بڑا نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ بڑا نہیں ہوتا. فواد یہ آپ ہیں کہ پھر جی سر, ہاں زاہد, ہاں زاہد بھائی ہے, ہاں نا, اسٹوڈنٹ بڑا نہیں ہوتا لیکن زاہد بھائی میرا ایم ایس میں کلاس فیل ہوتا. سر زخور ٹول معشوم ہے ماں فواد اتہ کنا یس سر واو دن وسو خاونی معشوم. تو انٹرنیٹ آف تھنگز میں کیا ہوگا, انٹرنیٹ آف تھنگز میں ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. تو آپ لوگ انٹرنیٹ آف تھنگز میں یعنی اس سبجیکٹ میں میرا انتظار نہ کریں. آپ لوگ میرا انتظار نہ کریں کہ سر ہم کو پڑھائے گا اور ہم اس کو سیکھیں گے. نو, اٹس کمپلیٹلی رانگ آئیڈیا کہ آپ لوگ میرا انتظار کریں گے اور میں آپ کو پڑھاؤں گا. نہیں,
آپ لوگ خود اس میں پلتے رہے انٹرنیٹ آف تھنگس میں سینسر نیٹ ورک میں آپ لوگ پلتے رہے کہ سینسر نیٹ ورک میں کیا چیز ہے اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سینسر نیٹ ورک تو آج کل ہمارے اندر داخل ہوا ہے, ایک باہر ہوتا ہے ایک اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل مطلب کہ ایسا دور آ رہا ہے کہ یہ سینسر جو ہے تو یہ آپ کے دماغ میں فکس کرے گا, آپ کے دماغ کے اندر, آپ کی کھوپڑی کے اندر سینسر فکس کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے دور آ رہا ہے. تو سینسر نیٹ ورک پہ آپ لوگ جتنی ہو سکے انٹرنیٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے. گوگل اسکالر آپ لوگوں کے پاس ہے, گوگل آپ لوگوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ پڑھتے رہے, سینسر نیٹ ورک پہ پڑھتے رہے. باقی جو لوگ نیٹ ورکس میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹس ہیں, ماسٹر کی تو بھی نہیں ہے یا بیچلر کی. جو لوگ نیٹ ورکس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ کریں گے, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اگر نیٹ ورکس میں پی ایچ ڈی کرنا ہے تو میرے ساتھ ہوں گے, اور میرے ساتھ جب آپ لوگ کام کریں گے تو وہ آئی او ٹی میں ہی کریں گے, انٹرنیٹ آف تھنگس میں ہم کام کریں گے. سینسر نیٹ ورک ان آئی او ٹی, یہ میرا کیا ہے, یہ میرے ایریا ہے. سینسر نیٹ ورک, انٹرنیٹ آف تھنگس, انٹرنیٹ آف وہیکلس, انمینڈ ایریل وہیکلس, ٹھیک ہے. تو اگر میرے ساتھ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کام کریں گے. سر اس میں ہمارے لیے ریسرچ کی زیادہ ٹاپکس اویلیبل ہے. انٹرنیٹ آف تھنگس ہارون بھائی یہ کمپلیٹلی انمیچیور فیلڈ ہے, کمپلیٹلی انمیچیور فیلڈ ہے. اس میں کافی سارے ٹاپکس ہیں. ابھی میں تقریباً 2-3 اسٹوڈنٹس کو اس میں سپروائز کر رہا ہوں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو تو بوسار بھی ہوا ہے, اس میں بوسار بھی ہوا ہے. اور دوسرا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نہیں جانتے ہیں, یہ فواد جانتے ہیں, اس کا نام کیا ہے, افغانستان والا, کیا نام ہے, عرفان. اس کا بھی عرفان, اس کا بھی پروپوزل ریڈی ہے. تیسرا میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے ادھر ہمارے پاس یونیورسٹی میں, سینئر کوآرڈینیٹر ہے, انور صاحب, اس کا بھی پروپوزل ریڈی ہے, ٹھیک ہے. اور نام کیا ہے, آتما بھی, اس کا بھی مطلب ہم نے سٹارٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس سیمسٹر کے اندر ہم اس کا بھی پروپوزل فائنل کریں گے. تو فیروز, ہارون بھائی, اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں کافی سارا گیپ ہی گیپ ہے, اس میں کچھ ہوا نہیں ہے, گیپ ہی گیپ ہے. مطلب یہ کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہے ابھی تک. جب امپلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوا ہے. چائنا میں شنگائی میں اس میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا تقریباً 1 ہفتے کے لیے, اس کے بعد ان لوگوں نے نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب آپ یہ سمجھے کہ یہ 5G ہے, تو 5G تو امپلیمنٹ نہیں ہے نا. ہاں, تو اس میں کافی گیپ ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اس طرح آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ہماری جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ادھر پی ایچ ڈی میں, اور میں ریئلائز کر سکتا ہوں کہ سب کے پرابلمس ہے. مطلب کہ جتنی بھی میری اسٹوڈنٹس ہیں اس گروپ میں, تو جتنا میں جانتا ہوں تو اس سب کے جابس ہے. لیکن میں کیا کروں, جاب ہے تو میں کیا کروں, مطلب مجھے بھی کوئی راستہ دکھائے نا کہ میں کیا کروں. تو جابس ہے, لیکن آئی ایم سوری, آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا, کیونکہ اگر جاب ہے تو پھر آپ کو اگر آپ لوگ پی ایچ ڈی کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو پھر پی ایچ ڈی نہ کریں, پھر نہ کریں نا. مطلب یہ ہے کہ ادھر تو آپ کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے, کم از کم 2 پبلیکیشنز کرنے پڑتے ہیں. تو پبلیکیشنز تو ہوا میں نہیں ہو سکتے ہیں, نہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ رات کو سو جائے اور صبح اٹھ کے ایک پبلیکیشن آپ کا ہوا ہو, ایسا تو پاسبل نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. تو میرا اصل میں مطلب یہ تھا کہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آپ لوگوں کا ریسرچ والا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہ 1st سیمسٹر والی اسٹوڈنٹس خوش قسمت ہے کہ اس کو 1st سیمسٹر میں یہ سبجیکٹ مل گیا. باقی یہ سبجیکٹ اب جو 2nd سیمسٹر والے ہیں وہ اب پڑھتے ہیں نا, اور آپ لوگ 1st سیمسٹر میں پڑھتے ہیں, تو آپ لوگ ابھی سے اس میں ریسرچ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اس میں ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے ایک انٹیگرل پارٹ جو ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس کا انٹیگرل پارٹ جو ہے تو یہ WSN ہے, یعنی وائرلیس سینسر نیٹ ورک ہے. وائرلیس سینسر نیٹ ورک کے بغیر انٹرنیٹ آف تھنگس پاسبل نہیں ہے, یعنی بہت مشکل ہے. کیونکہ ایک چیز, ہر ایک چیز میں چیز کا نام لیتا ہوں تو چیز میں ہر ایک چیز آتا ہے. تو جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو ڈیمی ڈیوائس تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ آپ کا بال پوائنٹ ہے, آپ کا بال پوائنٹ
آپ کے ساتھ کس طرح کمیونیکیشن کرے گا؟ یا آپ کی جو گھڑی ہے تو یہ گھڑی آپ کے موبائل کے ساتھ کیسا کمیونیکیشن کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے نا. تو اس میں ہم نے کوئی ایمبیڈڈ الیکٹرانک لگانا ہے نا, کوئی الیکٹرانکس ہم نے اس میں لگانا ہے, RFID اس میں ہم نے لگانا ہے, کوئی سینسر ہم نے اس میں لگانا ہے. تو سینسر انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے سینسر انتہائی ضروری ہے, یہ اس کا ایک میجر انٹیگرل پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سینسر نیٹ ورک کی طرف آتے ہیں. تو سینسر نیٹ ورک میں کیا ہے کہ سینسر نیٹ ورک میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اٹ از اے نیٹ ورک آف اسمال اینڈ مائنیوٹ ڈیوائسز دیٹ سینس دا انوائرمنٹ اینڈ کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر. سینسر نیٹ ورک کیا ہے کہ یہ ایک اسمال ڈیوائسز کے یعنی مائنیوٹ ڈیوائسز کے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, اور یہ اسمال ڈیوائسز یا یہ مائنیوٹ ڈیوائسز جو ہے تو اپنے انوائرمنٹ کو سینس کرتا ہے. سینسر نیٹ ورک سینسر انوائرمنٹ کو سینس کرتا ہے نا, اپنے انوائرمنٹ کو سینس کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتا ہے. یعنی سینسر جو ہے, سینسر جب انوائرمنٹ کو سینس کرتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے, انٹریکٹ بھی کرتا ہے, یعنی ایکشن بھی پرفارم کرتا ہے. اور ایکشن پرفارم کرنے کے بعد پھر یہ ڈیٹا کیا کرتا ہے, بیس اسٹیشن کو بیچتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک مثال لیتا ہوں. فواد آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. میں آپ لوگوں کو ایک مثال لیتا ہوں. فرض کریے ایک فیلڈ ہے یعنی کھیت ہے. فواد اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ 4 کا ہے. تو ایک کھیتی باڑی ہے, کھیتی باڑی آپ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. لیٹ سپوز آپ لوگوں نے گنے کا فصل کاشت کیا, گنے کا فصل کاشت کیا, تو اب ہم اس کو سمارٹ بناتے ہیں. سمارٹ ہم کس طرح بنائیں گے؟ اس میں ہم سینسر ڈپلائی کریں گے, سینسر ڈپلائی کریں گے. یہ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ سینسر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جس طرح کے گرینڈ آف سینڈ ہوتا ہے. گرینڈ آف سینڈ یعنی ریت کے ایک دانے کے برابر, ریت کے ایک دانے کے برابر سینسر ہوتے ہیں. یعنی اتنے چھوٹے سینسر ہوتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل سپرے کرتے ہیں, ایک علاقے پہ سپرے کرتے ہیں, سینسر کی سپرے کرتے ہیں. ریت کے دانہ کتنا ہوتا ہے تو اس کے برابر بھی سینسر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹ سپوز ایک گنے کا فیلڈ ہے, ہم اس میں سینسر ڈپلائی کرتے ہیں. اور اس سینسر کا کیا کام ہوگا؟ اس سینسر کا کام یہ ہوگا کہ یہ لیٹ سپوز واٹر لیول کو, پانی کے لیول کو میئر کرے گا کہ اب انف پانی ہے, انف واٹر ہے یا انف واٹر نہیں ہے. لیٹ سپوز 1 ہفتہ کے بعد فیلڈ میں یعنی کھیت میں واٹر کم ہو گئی, پانی کم ہے, تو سینسر کیا کرے گا؟ سینسر سینس کرے گا کہ واٹر کے لیول کم ہے, گنے کو پانی کی ضرورت ہے. تو کیا کرے گا سینسر؟ یہ اطلاع ایکٹیویٹر کو بھیجے گا. ایکٹیویٹر بھی ایک ٹائپ کے سینسر ہوتے ہیں, ایک سینسر ہوتا ہے اور ایک ایکٹیویٹر ہوتا ہے. لیکن ایکٹیویٹر ایکشن پرفارم کرتا ہے, ایکٹیویشن کرتا ہے, اور سینسر سینس کرتا ہے. تو سینسر نے یہ اطلاع کس کو بھیجنا ہے؟ ایکٹیویٹر کو بھیجنا ہے. ایکٹیویٹر کو سینسر یہ اطلاع بھیجے گا کہ کیا ہے, فیلڈ میں پانی کم ہے, کھیت میں پانی کم ہے. تو ایکٹیویٹر کیا کرے گا؟ ایکٹیویٹر ایکشن پرفارم کرے گا اور اوہو ٹو ویل سٹارٹ کرے گا, آٹومیٹکلی ٹو ویل سٹارٹ کرے گا, اینڈ یور فیلڈ ول بی اریگیٹڈ. اور آپ کی فیلڈ کو کیا کرے گا؟ اریگیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سینسر کی مثال ہے, سینسر نیٹ ورک کی ایک مثال میں نے آپ لوگوں کو دے دیا کہ لیٹ سپوز ہم نے اپنی فیلڈ میں یوز کیا, اپنے ایگریکلچر میں یوز کیا. تو سینسر اور ایکٹیویٹر میں فرق سمجھ آ گیا نا کہ سینسر انوائرمنٹ کو سینس کرتا ہے اور اس کے بعد انٹریکٹ کرتا ہے. میں اصل میں انٹریکٹ سے کی طرف سے آ گیا. سینسر انوائرمنٹ کو کیا کرتا ہے؟ سینس کرتا ہے اور پھر انٹریکٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے. یعنی فیلڈ کو اریگیٹ کیا نا, فیلڈ میں پانی دے دیا نا, تو یہ کیا کیا؟ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کیا. ٹھیک ہے, پھر سینسر کے ڈفرنٹ ٹائپس آف سینسر نیٹ ورک ہے. ایک ہے ٹیریسٹریل سینسر نیٹ ورک, ایک ہے انڈر گراؤنڈ سینسر نیٹ ورک, اور ایک ہے انڈر واٹر سینسر نیٹ ورک. ٹیریسٹریل سینسر نیٹ ورک کیا؟ ٹیریسٹریل, انڈر گراؤنڈ اینڈ انڈر واٹر. ٹیریسٹریل سینسر نیٹ ورک وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے, جس طرح کے فواد کی گنے کی فیلڈ کا میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیریسٹریل ہے, یعنی زمین کے اوپر ہم نے سینسر ڈپلائی کیا ہے. گلابو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب بالکل خاموش ہے, کیوں؟ سر پتہ نہیں وہ کب آئے ہیں. کوشچن پوچھتے رہے, یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن, میرا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے.
صحیح رہتا ہے ڈن انشاءاللہ. I'll do my contribution. Right, sir. We are with you. Okay. اوکے جی. تو Okay. Underground, underwater and terrestrial. تو سینسر کی 3 ٹائپس ہیں, انڈر گراؤنڈ, انڈر واٹر اینڈ ٹیریسٹریل سینسر نیٹ ورک. ٹیریسٹریل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیریسٹریل میں سینسر جو ہے تو وہ زمین کے اوپر ہم ڈپلائی کرتے ہیں, جس کی مثال لیٹ سپوز فائر ڈیٹیکشن ہو گیا. آگ ڈیٹیکشن کے لیے آپ نے ایک جنگل میں کیا ہے, جنگل میں ڈپلائمنٹ کیا ہے. فائر ڈیٹیکشن ہو گیا, اسموک ڈیٹیکشن ہو گیا, فوگ ڈیٹیکشن ہو گیا. اریگیشن کے لیے جو اریگیشن کے لیے جو ہم نے دے دیا یہ ہو گیا. سیفٹی کیمرا, سروائلنس کیمرا, لائٹ سینسر ہو گئی, سروائلنس کیمرا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کیا ہے, ٹیریسٹریل ہے. یہ ٹیریسٹریل سینسر نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. انڈر واٹر میں کیا ہے کہ انڈر واٹر سینسر نیٹ ورک میں پانی کے نیچے ہم سینسر کو فکس کرتے ہیں, پانی کے نیچے سمندروں میں وغیرہ. تو یہ انڈر واٹر ہے. انڈر واٹر سینسر نیٹ ورک جو ہے تو یہ میرا ایریا نہیں ہے, میرا ایریا اصل میں ٹیریسٹریل سینسر نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے انڈر گراؤنڈ. انڈر گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جس طرح کہ یہ مائنز والا نہیں ہے, مائنز والا, تو ان کے مائنز میں ہم سینسر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول کتنا ہے, مائن میں کوئی بلاسٹ وغیرہ کی خطرہ تو نہیں ہے, مائن میں کوئی ٹاکسک گیس کے خطرہ تو نہیں ہے. ٹاکسک گیس ڈیٹیکشن کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسا ایریا ہے جو ہیومن ایکسیسیبل کے لیے فاٹل ہو سکتا ہے, ہیومن ایکسیس کے لیے فاٹل ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے, کوئی مارٹیلٹی کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ موت وغیرہ کے خطرہ ہوتا ہے, تو ہم زمین کے اندر اس لیے اس کو ڈپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف آبجیکٹس ہوتے ہیں. میں ایک آبجیکٹ کی طرف آتا ہوں سینسر نیٹ ورک اپلیکیشنز میں. تو سینسر نیٹ ورک اپلیکیشنز کے کافی ساری اپلیکیشنز ہیں, لیکن اس میں ایک اپلیکیشن آبجیکٹ ڈیٹیکشن بھی ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے آبجیکٹ ڈیٹیکشن. ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف آبجیکٹس ہوتے ہیں. سنگل آبجیکٹ ہوتے ہیں اور کنٹینیوس آبجیکٹ ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ سنگل اینڈ کنٹینیوس. تو سنگل آبجیکٹ کی ایگزامپل تو آپ لوگوں کو پتا ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ کافی اب بڑے ہو چکے ہیں. سنگل آبجیکٹ کی ایگزامپل آپ لوگ خود ہے. مطلب یہ ہے کہ فواد علی شاہ ایک سنگل آبجیکٹ ہے, فیروز خان ایک سنگل آبجیکٹ ہے, ارشاد احمد سنگل آبجیکٹ ہے, ہمارا پیارا بھائی زاہد ہارون بھی ایک بڑا سنگل آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ڈفرنٹ سنگل آبجیکٹس ہے. ہارون بھائی کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. تو یہ سنگل آبجیکٹ ہے. ہارون بھائی کے ساتھ تھوڑا میں اس لیے گپ شپ کیا, یہ میرا کلاس فیلو ہے چونکہ ایم ایس میں, تو مطلب تو کیا سر ایسی چیز کو ہم سینسر نیٹ ورک میں ڈال سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز میں سینسر بھی لگی ہو, وہ ایکشن بھی کر رہا ہو. سپوز ایک دروازہ ہے, وہ سینسنگ کی بنیاد پہ جب کھلتا ہے یا اس طرح, تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, یہ سینسر اصل میں سینسر اینڈ ایکٹیویٹر ہوتا ہے. سینسر اینڈ ایکٹیویٹر ہوتا ہے. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ایکٹیویٹر ہے, لیکن یہ سینسر بھی کرتا ہے اور ایکشن بھی پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈفرنٹ ٹائپس آف آبجیکٹس ہے. سنگل آبجیکٹ ہے, کنٹینیوس آبجیکٹ ہے. تو اس طرح کے ایک آرمی سولجر ہو گیا, تو یہ ایک سنگل آبجیکٹ ہے. ایک انیمی ٹینک ہو گیا. لیٹ سپوز دشمن کنٹری سے, انیمی کنٹری سے کوئی ٹینک آ رہا ہے, تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, یا کوئی سپاہی آ رہا ہے, آرمی سولجر آ رہا ہے, تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ سنگل آبجیکٹ ہے. تو سنگل آبجیکٹ ڈیٹیکشن پہ کافی سارا کام ہوا ہے, اور یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک میچور ٹاپک ہے کہ سنگل آبجیکٹ کو کس طرح ڈیٹیکٹ کریں گے. سنگل آبجیکٹ ڈیٹیکشن مطلب جس طرح کہ یہ گاڑیاں وغیرہ ہے, انٹرنس پہ ہمارے پاس جو کیمریز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, یہ ساری سنگل آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. دوسری طرف آ رہا ہے کنٹینیوس آبجیکٹ. کون سا آبجیکٹ؟ کنٹینیوس آبجیکٹ. تو کنٹینیوس آبجیکٹ اینڈ سنگل آبجیکٹ میں ڈفرنس یہ ہے کہ سنگل آبجیکٹ ایک فکس سائز اینڈ شیپ ہوتا ہے. سنگل آبجیکٹ کا
فکس Fixed سائز اینڈ شیپ ہوتا ہے. یعنی سنگل آبجیکٹ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا ہے, ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا ہے, یا سنگل آبجیکٹ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا سنگل آبجیکٹ کنٹریکٹ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات نا؟ یس سر. کہ سنگل آبجیکٹ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا ہے, سنگل آبجیکٹ کنٹریکٹ نہیں ہو سکتا ہے, سنگل آبجیکٹ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا ڈیٹیکشن آسان ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ کنٹینیوس آبجیکٹس ہے. تو کنٹینیوس آبجیکٹس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, یہ کنٹریکٹ ہو سکتا ہے, یہ ایک آبجیکٹ دو آبجیکٹس میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. اس میں ایسا بھی ہے کہ دو آبجیکٹ ایک آبجیکٹ میں کمبائن بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال میں آپ کو کیا دیتا ہوں؟ ایک جنگل میں آگ لگ گئی, جنگل میں آگ لگ گئی, تو جنگل کا آگ ایکسپینڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یس سر. کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یس سر یس ہوتا سر. ہے. کنٹریکٹ ہوتا ہے نا. ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. مختلف جگہوں میں ڈیوائڈ بھی ہوتا ہے نا. اور دو تین جگہوں پہ آگ لگی ہے, وہ ایک میں کمبائن ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی سر ہوتا ہے نا. اس طرح کے ٹاکسک گیس کی مثال لے لیں. ٹاکسک گیس, ایک بم بلاسٹ ہوا. کیا ہوا؟ بم بلاسٹ ہوا. تو بم بلاسٹ جب ہو جائے تو یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ڈیوائڈ بھی ہوتا ہے نا. یس سر. اور دو جگہوں پہ بم بلاسٹ ہوا تو وہ جب ایکسپینڈ ہوتا ہے تو ایک آبجیکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی سر. ایک آبجیکٹ میں کنورٹ بھی ہو سکتا ہے نا. تو کنٹینیوس آبجیکٹس ڈیوائڈ into many objects, many objects combine into one objects. سمجھ آ گیا؟ one object can expand and one object can contract. تو یہ continuous objects ہے. تو continuous objects detection and localization, اس پہ کافی سارا کام ہو سکتا ہے. اور میری اس پہ 2 پیپر ہے. میرے اس پہ 2 پیپر ہے. 2 نہیں بلکہ 3 پیپر ہے. 2 کیٹیگری ڈبلیو ہے, یعنی 5 امپیکٹ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. اور ایک IEEE انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو شیان چائنا میں ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہے یہ. IEEE ایکسپلور پہ میرا پیپر اویلیبل ہے. تو اس پہ میرے 3 پیپرز ہوئے. تو میرا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کنٹینیوس آبجیکٹس ڈیٹیکشن پہ اینڈ لوکلائزیشن پہ. ڈیٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ اکر ہوا یا اکر نہیں ہوا, بم بلاسٹ ہوا یا بم بلاسٹ نہیں ہوا ہے, جنگل میں آگ لگی ہے یا آگ نہیں لگی ہے, اس کو ڈیٹیکشن کہتے ہیں. لوکلائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنیں. لوکلائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایٹ ایوری ٹائم سلاٹ, ہر ایک ٹائم سلاٹ پہ اس کو لوکلائز کرے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اس کی باؤنڈری کدھر ہے. ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو آپ اس کو لوکلائز کریں کہ ابھی یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. آپ اس کو لوکلائز کریں کہ ابھی یہ کنٹریکٹ ہو رہا ہے. آپ اس کو لوکلائز کریں کہ ابھی یہ ایک آبجیکٹ ڈفرینٹ آبجیکٹس میں ڈیوائڈ ہوا. آپ اس کو لوکلائز کریں کہ ڈفرینٹ آبجیکٹ ایک آبجیکٹ میں کمبائن ہوا. مطلب یہ ہے کہ ڈائنامکلی آپ اس کی باؤنڈری کو مانیٹر کرتے رہے. ڈائنامکلی آپ اس کو مانیٹر کرتے رہے کہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, کنٹریکٹ ہو رہا ہے, ڈیوائڈ ہو رہا ہے, کمبائن ہو رہا ہے. تو ڈائنامکلی آپ اس کو کیا کریں؟ Dynamically examine its boundaries. ہاں, ایگزامن اٹس باؤنڈریز. تو اس پہ بھی کافی سارا کام ہوا ہے, ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایفیشنٹ طریقے سے آپ اس کو ایفیشنٹ طریقے سے کریں, یعنی ایکوریٹ باؤنڈری معلوم کریں. آپ اس کی ایکوریٹ باؤنڈری معلوم کریں. ایکوریسی ایک چیز, اور کاسٹ. ایکوریسی اینڈ کاسٹ. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیسہ تو بہت بڑا پرابلم ہے نا, تو منیمم کاسٹ میں ایکوریٹ باؤنڈری آپ معلوم کریں. تو اس پہ کام ہو سکتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
जी सर। तो ये सेंसर नेटवर्क का एक क्या था, एक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को लोकलाइजेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जनाब, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इरशाद अहमद। जी जी इरशाद। अच्छा सर, इस तरह ये डिटेक्शन के हवाले से सर जो आपने बात की, या जो नया फील्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जी जी, ये सर जिस तरह के इन्वेडर या दुश्मन मुल्क की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से कोई जो लड़ाका तैयार है, ठीक है सर, जेट आ रहा है, तो इसको जो डिटेक्ट करना होता है या रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या इस टाइम का ये फील्ड है? क्योंकि ये बहुत पुराना से अगर जो मेरा कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है, तो वही डिटेक्शन भी इसमें आ रहा है कि सिंगल ऑब्जेक्ट अगर हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं या मल्टी ऑब्जेक्ट ज़्यादा इस तरीके से जेट्स आ रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इस चीज में आता है, लेकिन वो हमारा जुरिस्डिक्शन से थोड़ा बाहर है। ठीक है, हम हमारे के बारे में सोचेंगे। हाँ बिल्कुल है, चीज ये है, लेकिन हमारे कैपेसिटी वाला नहीं है जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं के बारे में। हाँ, क्योंकि आपको पता है इरशाद क्या, इसके लिए तो काफी सारा बजट चाहिए ना। बिल्कुल हम इसको रियल टाइम सिमुलेट करें तो इसके लिए तो काफी सारा बजट चाहिए। असल में सर माई क्यूरी वाज कि हम जो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि इस फील्ड में काम बहुत है और हो सकता है, लेकिन ये जो मैं सोच रहा हूँ कि इतना पुराना फील्ड है, मैंने असल में इस कंटेक्स्ट में ये बात की कि ये जहाज तो कब से ये बन रहे हैं और किस तरीके से ये डिटेक्ट हो रहे हैं, तो जब से ये जहाज बने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत पुराना फील्ड नहीं। अगर मैं इस कंसेप्ट ये पुराना, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये पुराना फील्ड है, लेकिन जो आपने जहाज का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एनिमी का कोई टैंक आ रहा है या एनिमी का कोई सोल्जर आ रहा है, तो ये क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। और सिंगल ऑब्जेक्ट, इसके साथ मैंने ये भी कहा कि सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है तो ये मैच्योर हो चुका है। अच्छा राइट सर, मैंने इस तरह कहा कि सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है तो ये काफी मैच्योर फील्ड है। मैंने अगर ये सिंगल, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यानी अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट मल्टी ऑब्जेक्ट क्यों ना आ रहे, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एट अ टाइम तकरीबन 20-30 मिसाइल फायर के, तो ऑल दीज 30 मिसाइल्स आर सिंगल ऑब्जेक्ट्स, सिंगल एंटिटी, सिंगल ऑब्जेक्ट्स, सिंगल कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स को मैंने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया कि कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स डिवाइड होता है, कंबाइन होता है, कंट्रैक्ट होता है एंड एक्सपेंड होता है, तो ये सारे सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं। कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है टॉक्सिक गैसेस, ऑयल स्पिल, अगर कोई ऑयल स्पिल हो गया, कोई कंपनी है या फैक्ट्री है या जिधर भी है, लेकिन ऑयल स्पिल हो गया तो टॉक्सिक गैसेस हो गई, ऑयल स्पिल हो गया, स्मोक हो गया, फोग हो गया, फायर हो गया, फ्लड हो गया, फायर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, एंड फ्लड डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन। अच्छा सर, ये जो डेटा सेंटर्स में या हर किस्म जो सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पे जो फायर सप्रेशन सिस्टम लगा होता है जो स्मोक को डिटेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल में अब ये इसमें हम हाँ फायर डिटेक्शन बिल्कुल, आपको जो मैंने बता दिया कि तो मेरा एक कॉन्फ्रेंस पेपर था और वो था सिनोफेक ऑयल कंपनी के लिए। चाइना में एक ऑयल कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है, एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है ऑयल की, तो वो प्रोजेक्ट मेरे प्रोफेसर के साथ था, मेरे प्रोफेसर के साथ वो प्रोजेक्ट था, तो उस पे मैंने एक पेपर लिखा था, तो वो ऑयल रिफाइनरी के लिए था। तो ये इंडस्ट्रियल जो हो गया, इंडस्ट्री हो गया या जंगल हो गया, जंगल में आग वगैरह हो गया या जो फ्लड वगैरह हो गया, तो इसके लिए ये काफी मतलब एक इम्पोर्टेंट है। राइट सर, राइट सर, ठीक है जनाब। यस सर। जी जी हाँ सर, सेंसर नेटवर्क बारह की रिसर्च पेपर मुझे तो रकम देना नहीं लगी। www.gogle.com। यस सर। हारून भाई आपको समझ आ गया? गूगल के हमारा वर्क देखी से ये रिसर्च पेपर दी रहा है कस्ट नो रे सर वाला गूगल स्कॉलर और गूगल की जाहिद भाई मेरे ख्याल में कि एक मिनट में आप मोर देन 20 पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।
काफी, ये तो काफी मेच्योर फील्ड है सेंसर नेटवर्क, इस पे तो काफी स्टफ अवेलेबल है। और आप पेपर से न डरे, पेपर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अच्छी बात है कि आप खुद सर्च करें। असल में मतलब है कि पीएचडी जो है उसमें असल का तो वो रिसर्च है ना। हाँ बिल्कुल रिसर्च। तो मतलब है कि अगर हम पहले से शुरू करें तो फिर ये बाद बहुत में अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा एक स्टूडेंट था और मैंने आपको बता दिया ना कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में है आप लोगों का ये सब्जेक्ट। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट था, इरफान नाम है, ये फवाद इसको जानते हैं और आत्मा। तो इसका फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट था। तो अभी जब इसका सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, भाई इसका प्रपोजल रेडी है। तो आपका भी सेम है, आपके अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आ गया और ये आत्मा और फवाद इसके सेकंड सेमेस्टर में आ गया ये सब्जेक्ट, ठीक है जी सर। तो उनका असल में 6 महीने लेट हो गई। और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग इस फर्स्ट सेमेस्टर से काम स्टार्ट करें, आइडिया फाइनलाइज करें, ताकि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर जब खत्म हो जाए और आप लोगों का प्रपोजल रेडी हो। बिल्कुल, असल में एमएस का जो एक्सपीरियंस है वो हमारा कुछ अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए ठीक है, वो भी ठीक है, जबरदस्त एक्सपीरियंस था एमएस में, और आपने एक इंस्टीट्यूट से किया था और फिर अच्छा है, कोई मसला नहीं, किसी भी टाइम आप अपने आप को संभाल सकते हो। Sir, would you like to allow me to ask another question, sir? You are allowed to ask dozens of questions. I am here only for you people. Right, sir. My question will not be an earth-shaking because I am not much aware about this field. Sir, मेरा सिर्फ ये सिंपल है कि जिस तरह हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं और एक हमारा पास ये है ये सेंसर नेटवर्क, तो ये या तो किस तरह से डिस्टिंग्विश है, या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क का है, या इनकी इंटीग्रेशन है, ये अलग अलग चीजें कौन सा इस तरीके से, अगर हम, क्योंकि मैं बिल्कुल इसमें पीछे हूँ। इरशाद भाई, असल में बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो मैं इतना आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल में मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग और इसमें आते हैं ना, हाँ इसमें आते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग के अभी मेरे 2-3 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, मैं मशीन लर्निंग और सेंसर नेटवर्क को कंबाइन कर रहा हूँ। राइट सर, क्योंकि हमने सुना था कि ये रोबोट है और ये सेंस करता है और काम करता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि रोबोट्स में सेंसर नहीं होगा। हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि रोबोट को आप स्मार्ट किस तरह बनाओगे। बिल्कुल सर, ओनली बिकॉज ऑफ सेंसर। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि जब हम डेमी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो डेमी डिवाइस तो पॉसिबल नहीं है कि वो कनेक्ट होगा, कनेक्ट तो नहीं हो सकता है ना। एक मैंने थर्मास का एग्जांपल दे दिया या कूलर का एग्जांपल दे दिया, तो कूलर आप किस तरह कनेक्ट करते हैं? जरूरी बात है कि आप इसमें कोई इंटीग्रेटेड चिप लगाओगे, कोई सेंसर वगैरह, तो जरूर कोई सेंसर लगाओगे, तो सेंसर इसको सेंस करेगा। मेरे ख्याल में ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, सिर्फ इसमें नेटवर्क को शामिल किया गया है। तो इसमें सेंसर के थ्रू हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एम्बेड करते हैं ना। अच्छा सर, इसमें मैं एक और बात, जो चूंकि रिसर्च के हवाले से सर ये बात हो सके कि कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना। अब सर ये चूंकि नेटवर्क साइड पे तो ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क आ गया, चूंकि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो जाहिर बात है जब ये वहाँ पे सेंस करे तो जाहिर बात एक सेंसर की भी जरूरत है, जिसने आपने कहा। इसी तरह एक जो आप एक्चुएटर या एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं सर, कि वो उसको फिर जो भी कैलकुलेट करता है और एक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये डेटा जाहिर बात कहीं स्टोर भी होगा, जाहिर बात है जो जहाँ से वो इनपुट लेगा यहाँ पे इसको सेंड करेगा, जो भी इसका है तरीक़ाकार मुझे इतना क्लियर नहीं, लेकिन तो इसका मकसद ये है कि इसी सिंगल फील्ड में हम डेटाबेस और नेटवर्क को कंबाइन करके इसी तरह का भी रिसर्च का हम रास्ता निकाल सकते हैं कि एक डेटाबेस हो और हम नेटवर्क का वायरलेस सेंसर नेटवर्क का टच दे के हम कोई इस तरीके से रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है ये IoT में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। IoT में हमारे पास आ रहा है फोग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग। मेरे ख्याल में जो आत्मा है इसको इसका कुछ ना कुछ समझ होगा, क्यों? जी सर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से है फोग कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसमें हम किसी टाइम पर अगर किसी टाइम भी अगर इनको 5-10 मिनट का स्लॉट दिया जाए और इस पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कुछ बताया तो हम खैर इनसे भी सीखेंगे, वो भी हमारे कुलीग है,
हम बस सीख सकते नहीं, हैं। मैं जिम्मेदार हूँ, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं आप लोगों को अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अगर आप मैं उसमें भी है तो ठीक है सर। फातिमा इसको इसी तरीके से न पढ़ा सकी, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। राइट सर, राइट। ठीक है, ठीक है ये मेरे सिलेबस में है। ठीक है सर, फिर ठीक है, फिर नो इशू ये सर। मेरे सिलेबस में है। आप लोग अब थोड़ा थोड़ा स्टडी स्टार्ट करें। माशाल्लाह मुझे जितना नज़र आ रहा है तो आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक है, खासकर इरशाद साहब जो है, और पहला दिन है सही से एनर्जेटिक है। हारून भाई भी काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। लेकिन सिवाय मेरे एक स्टूडेंट है जो इसका गुलाबो नाम है, तो वो थोड़ा सा वो है, मतलब ये है कि इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसका मकसद है इसके जिसको सर आप सिंगल आउट कर रहे हैं वो हम सब में काम का बंदा है, काम का, और हम जो है बूढ़े लोग हैं, पहले दिन आए हुए देख रहे हैं कि क्या नहीं, सुनेंगे क्या होगा। मुझे इतना अंदाजा हो रहा है कि आप लोग मतलब ये है कि काफ़ी इमोशनल है। तो इंशाल्लाह आप लोग स्टडी स्टार्ट करें। मैं कोर्स कंटेंट्स मिलेंगे सर? कोर्स कंटेंट जाहिद हारून, हाँ ज़रूर मिलेंगे आपको, और जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये लेक्चर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा। तो जो मैं पढ़ाता हूँ और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दिस इज योर कोर्स कंटेंट। ठीक है सर, ठीक है। बाकी मार्क्स के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो मार्क्स का इतना ओह ना करें, मार्क्स का लालच न करें, आप लोग पढ़े, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे।